تو بی بی حلیمہ نے جیسے یہ بات سنی تو وہ کہتی ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ بھئی ہمارے پاس تو وہ قریش کی امانت ہے، اور خدا نہ خواستہ ایسا واقعہ ہو جائے تو پھر ہمیں کہاں قریش معاف کریں گے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں نے شور مچایا اور میں بھاگی، اور میرے خامد بھی دوڑے، اور جو ہمارے قریب کے رشتہ دار تھے وہ بھی دوڑے، اور ہم نے جب جا کر دیکھا تو ایک پیڑ کے نیچے ایک ٹہنی پکڑ کر سرکار دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں۔ آپ کے چہرے مبارک کا رنگ البتہ بدلا ہوا ہے، رنگ جو تھا وہ محسوس ایسا ہوتا تھا کہ جیسے اڑا ہوا ہو۔ تو بی بی حلیمہ نے جا کر انہیں سینے سے لپٹایا اور کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا تجھے ہر دشمن سے محفوظ رکھے۔ کیا ہوا؟ تو وہ کہنے لگے کہ اماں کوئی ایسی بات نہیں ہے، میں کھڑا تھا اور میں نے دیکھا کہ دو بندے اوپر سے آئے اور بڑا سفید لباس انہوں نے پہنا ہوا تھا، اور انہوں نے مجھے آ کر پکڑا، اور پکڑنے کے بعد انہوں نے مجھے لٹا دیا، اور میں سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور ایک بڑی تست تھی سونے کی، اور اس تست میں کیا تھا اللہ عالم، اور مجھے لٹانے کے بعد انہوں نے میرے سینے مبارک کو کھولا بالکل یہاں سے ناف تک، اور کھولنے کے بعد انہوں نے میرا دل نکالا، اور میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اور وہ دل نکالنے والے کون ہیں؟ وہ دل نکالنے والے جبرائیل ہیں، میکائیل ہیں، وہ اللہ کے نوری فرشتے ہیں۔ اور دل کس کا نکالا جا رہا ہے؟ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ساری چیزیں یہ دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے میرے دل کو نکالا اور پھر اسے دھویا۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل میں ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا تھا، وہ بھی انہوں نے دل سے الگ کر کے باہر پھینک دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ دل کو دھونے کے بعد انہوں نے دل کو واپس رکھ دیا گیا اور سینہ مبارک بند کر دیا گیا۔ اور بی بی حلیمہ یہ سن رہی ہیں اور سن کر حیران ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ سے پرے کی یہ بات ہو رہی تھی۔ لیکن بی بی کہتی ہیں کہ وہ جو آثار تھے سلائی کے اور نشان جو تھے وہ باقی تھے، اور اللہ نے نشان نہیں مٹائے۔ اللہ چاہتا تو نشان بھی مٹا دیتا، لیکن اگر نشان مٹ جاتے انکار کرنے والوں کو بہانہ مل جاتا۔ اور کافروں کو تو چھوڑیے، بعض مسلمان بھی یہ کہتے ہیں یہ روایات ایسی نہیں ہیں کہ جس پر ہم ایمان لے آئیں، کیونکہ حدیث مبارک تو لکھی گئی ہیں حضور کے 250 سال بعد۔ اسی لیے سکے صدر ہونا، سینے کا چیرا جانا، دل مبارک کو باہر نکال لینا، اور پھر دل کو دھونا، اور پھر واپس سینے میں رکھ کر سل دینا۔ اور انہوں نے کہا کہ مولویوں کو دھوکا ہوا ہے، انہوں نے سکے صدر کو حقیقت سمجھ لیا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب صرف اتنا تھا کہ اللہ نے جو اپنے نبی کا دل مبارک کھول دیا، اور باتوں کو سمجھنے کے لیے، قرآن مبارک کو سمجھنے کے لیے اللہ نے جو ہے سینہ مبارک کھول دیا۔ تو بعض مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، انہوں نے سکے صدر کا انکار کیا۔ انہوں نے کہا کوئی سکے صدر نہیں، بلکہ سرے صدر ہے، سکے صدر نہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ سکے صدر کی روایات جو ہیں بخاری اور مسلم شریف کی روایات ہیں، اور پھر صحابہ کا یہ گواہی دینا کہ ٹانکے کے نشان سینے پہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے، یہ کوئی خیالی بات نہیں ہے۔ ایک صحابی نے آپ سے پوچھا کہ حضور آپ بتائیں کہ ہر انسان کے ساتھ ایک ملائک ہوتا ہے، ایک فرشتہ ہوتا ہے، ایک شیطان ہوتا ہے، تو کیا آپ کے ساتھ بھی وہ شیطان ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ہاں ہے تو صحیح، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا ہے، اور اب مجھے وہ کوئی غلط خیال نہیں دے سکتا، میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں ڈال سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں قرآن اتارنا تھا، اس لیے یہ باطنی تیاریاں بھی ہو رہی تھی اور ظاہری تیاریاں بھی ہو رہی تھی۔ تو اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں حیران ہو گئی، اور اب اس کا حل کیا ہے، کیا ہو سکتا ہے؟ اور میں نے بہت سوچ وچارنے کے بعد، ایک ہمارے علاقے میں بہت بڑا کاہن تھا، بہت بڑا ماہر تھا، بہت بڑا راہب تھا ان باتوں کا، تو میں اس کے پاس آپ کو لے گئی، اور میں اپنے خامد کو بھی لے گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا ہے؟ تو میں نے بتایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب پیدا ہوئے؟ 12 ربیع الاول۔ کہنے لگا کہاں پیدا ہوئے؟ مکہ میں۔ کیا دیکھا؟ یہ دیکھا۔ کیا آثار ملے؟ یہ آثار ملے۔ وہ کہنے لگا کہ بھئی معلوم یہ ہوتا ہے یہ کوئی شان والا بچہ ہے، اور شاید یہ اس امت کا نبی ہو۔ کہنے لگا اس کی تم بڑی حفاظت کرو، اس کے تو بڑے دشمن ہو سکتے ہیں۔ اب بی بی حلیمہ کہتی ہیں کہ میں گھبرا گئی، حالانکہ ایک بار 2 سال کی عمر میں والدہ کے پاس لے گئی اور منتیں کر کر میں لے آئی تھی واپس۔
کیونکہ والدہ کہتی تھی کہ بھئی 2 سال کے ہو گئے ہیں آپ چھوڑ دیں، تو میں نے کہا کہ بھئی مکے میں بیماری پھیلی ہوئی تھی، کوئی پریشانی کوئی دقت نہ ہو جائے، اس لیے میں خوشامد کر کے لے آئی، کیونکہ میں چاہتی تھی کہ برکت میرے گھر سے کہیں دور نہ ہو جائے۔ اور کہتی ہیں کہ میں اتنی گھبرا گئی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر سیدھی بی بی آمنہ کے پاس پہنچی، اور میں نے کہا کہ بی بی اب آپ اپنے بچے کو سنبھالیں، میں اب بچے کی حفاظت نہیں کر سکتی۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا کیا بات حلیمہ، تم تو منتیں کر کے لے گئی اور ابھی تو چند مہینے بھی نہیں ہوئے ہیں، تم خود آئی ہو لوٹانے کے لیے، دینے کے لیے، کیا بات ہے، کیا تمہیں کوئی خطرہ ہے؟ تو بی بی حلیمہ کہنے لگی کہ بی بی میں کیا تمہیں بتاؤں، کچھ حالات ایسے دیکھے گئے ہیں، کچھ چیزیں ایسی دیکھی گئی ہیں، پھر کہنا کہ 2 آدمیوں نے میرا سینہ مبارک کھولا ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں کہ میں ڈر گئی ہوں کہیں میں اس امانت کو سنبھال نہ سکوں۔ تو بی بی آمنہ نے پوچھا کہیں تم اس لیے تو نہیں ڈر رہی ہو کہ آپ پر کہیں کوئی جن کا اثر ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ شاید جن کا اثر ہو۔